سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محمد رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المهدي الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد سب سے پہلے تو اپنے خالق حقیقی کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند گھڑیوں میں آخرت کے عظیم خزانے ہمارے سامنے کھول دیے اور ہمیں اجازت بھی دی کہ ان خزانوں سے جتنا چاہے جو جتنا چاہے لوٹ لے. اس کے رحمت کا دروازہ کھل گیا، اس کا فضل کا دروازہ کھل گیا. الحمدللہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، جس کو نواز دے وہ. ایسی دولت سے اللہ پاک نواز رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ کائنات کی ساری دولتوں کو، دنیا کی ساری دولتوں کو، سلطنتوں کو، نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو اور میرے ذکر کو ایک طرف رکھ دو. اللہ ہمیں ان باتوں پہ یقین دلائے. جب انسان کے یقین کمزور ہو جاتے ہیں نا تو اس کے عمل بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ سے اس کے تعلق بھی کمزور ہو جاتے ہیں. وجہ یقین کی ہے. جیسے جیسے انسان کا یقین کمزور ہوتا جاتا ہے اللہ سے انسان دور ہوتا چلاتا ہے. اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں آتا، اس کی باتوں پہ یقین نہیں آتا، اس کی نعمات پہ یقین نہیں آتا، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں آتا. بس وہ دور ہوتے 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 اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کو بس سطحی سا انسان ایک رہ جاتا ہے. جیسے روٹین میں آدمی چل رہا ہے، بے یقینی کی انتہا ہوتی ہے، اس میں نا امیدوں میں ڈوب کہتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کے یقین کا دامن چھوڑ دیا. اگر بندے کو یقین ہو تو کوئی کیا ذکر کی مجلس چھوڑ سکتا ہے؟ بتائیں کتنی حدیثیں ہیں جس پہ ذکر کے اللہ نے مجالس کے انعام رکھے ہیں. بتائیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک اس مجلس پہ فرشتے گھیر لیتے ہیں اس کو. وہی مجلس تھا ذکر کی، اور کیا 3 آدمی بیٹھے تو وہ مجلس بن جاتی ہے. الحمدللہ یہاں تو بہت لوگ ہیں اللہ کے فضل سے، جو نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو نظر نہیں آ رہے تو اور بھی زیادہ ہوں گے. کم ہے اللہ کی مخلوق کوئی. ہم ہی بہت پاٹے کھائیں گے، بس ہم آئیں گے تو اللہ کا ذکر ہوگا، ورنہ ذکر ہی نہیں ہوگا. سوچیے حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان مجلس میں بیٹھتا ہے اللہ کا ذکر کے تو سبحان اللہ جو آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اتنی شفقت اور محبت بڑھ جاتی ہے. آسمان سے آئے بھائی، اس 7ویں آسمان سے، وہ 4تھے آسمان سے، وہ 5ویں آسمان سے فرشتے. جیسے آپ کا مہمان آ جائے، کوئی بہت دور سے کوئی مہمان آ رہا ہے، کراچی سے مہمان آ رہا ہے، وہ بڑا جی دور سے آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، بہت دور سے آ رہا ہے. جتنا ملک دور کرتے جاؤ گے اتنا مہمان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا نا.
اس کی ضیافت وزنی ہو جائے گی، اس کو کمرہ بھی تیار کرنا شروع کر دیں گے. دور سے آ رہا ہے نا، جو فرشتے اتنے دور سے آ رہے ہیں اندازہ لگاؤ، اور صرف ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں. شکلیں دیکھیں وہ اپنی گریبان منہ ڈال کے دیکھیں کہ ہے کیا ہمارا، کیا سارا دن کیسے گزارا ہوگا، بکواس بازی میں دن گزرا ہوگا. لیکن اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، سب ختم ہو جاتے ہیں. اس کی بدماشیاں جو حرکتیں اس نے کی ہیں سارے دن میں، اس کی قیمت اتنی ہو جاتی ہے کہ دور دور سے فرشتے اتر رہے ہیں. سبحان اللہ، پتہ نہیں کس کس آسمان کے کونوں سے آ رہے ہیں. تعداد اتنی ہے کہ بتائیں اسپیس نہیں، وہ اتنی لطیف قوم ہے کہ اتنی سی جگہ میں کروڑوں آ سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو کتنے فرشتے ہوں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو اس قدر رغبت اور محبت ہوتی ہے میرے جیسے آپ جیسے جانوروں سے کہ وہ اتنی محبت کرنا کرتے ہیں کہ ساری جتنی مجلس بیٹھی نا اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اس قابل ہے ہمیں سے کوئی گلے ملنے نہیں پسند کرتا، اپنے پرندوں میں اس پرندوں کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں. کہتے ہیں اس پروں میں کیا ہوگا جو فرشتہ عرش سے نیچے اتر رہا ہے، کتنی رحمتیں ہیں، کتنی برکتیں ہیں. بے یقینی کیا آتی ہے، پاگل ہیں بیوقوف ہیں، کیا وقت ضائع کرتے ہیں، بدعتیں کرتے پھرتے ہیں، کیا اور کام نہیں ہے لوگوں اندازہ لگا. یہ بے یقینی انسان گھروں میں والے بیٹھے ہوں گے ایسے لوگ، آپ گھر سے ذکر کرنے آئیں گے لوگ پیچھے ہنس رہے ہوں گے، کدھر جا رہا ہے پاگل لوگ ہیں یار، یہاں بیٹھے اب اتنا کام کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو دیکھو کل دکان کی بات کرنی ہے، سامان ڈالنا ہے، یہ بس کدھر جا رہا ہے. گھر میں بیٹھے کہہ رہے ہیں ہنس رہے ہوں پیچھے سے. بتائیں ہے نا بھائی یہ ماحول، پھر کہاں سے یقین آ گیا ہمارا. اور ایمان نام یقین کا ہے. بلانا بیٹھے پوچھ لیں ایمان کی پرندہ ہے نہیں، ایمان کی شکل ہے نہیں. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کیا بولو؟ یقین کا. آمنو باللہ، کیا کہتا ہے انسان؟ یقین کیا میں نے، ایمان لا کے یقین کیا میں نے کہ اللہ ہے، یقین کیا کہ میں نے رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یقین کیا میں نے کہ قرآن تیری کتاب ہے، یقین کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے. اس یقین کا درجہ جتنا بڑا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنے وہ شخص اللہ کی محبت میں غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم جو بھاگ رہے ہیں اللہ کی محبت سے، تولتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ واجب ہے یا یہ نفل ہے، یا اس کو کریں گے ثواب ملے گا یا اس کو نہیں ثواب ملے گا، یہ مستحب کے درجے میں. پہلے تو آدھا دن اسی پہ لگ جائے گا بحث کرتے ہوئے یہ روز رکھیں نہ رکھیں، یہ نفل پڑھیں نہ پڑھیں، یہ ذکر یہ کہیں بہت اندازہ لگا. یہ سنت کون سی ہے؟ سنت عادت ہے، سنت یہ یقینی ہے، اسی چکر میں پھر رہا اللہ. یہ یقین ہے والا. جس کو بھوک لگی ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ روٹی میں چپڑی ہوئی یا نہیں چپڑی ہوئی، اس کے اندر گھی لگاتے نہیں لگاتا، جیسی ہی روٹی تو منہ میں ڈالتا ہے. پہلے پیٹ تو بھروں نا میں اپنا، اور کوئی کہتا مزہ آیا جی، بڑا لطف ہے جی آج کا ان کا کھانا تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو سوکھی روٹی دی تھی اور میں نے آپ کو سامنے کل کا سالن تھا. اچھا جب پیٹ بھر گیا نا یار پہلے بتاتا ہے تم نے ہمیں کیسا کھانا کھلا دیا. تو ہم پیٹ بھرے لوگ ہیں، ہم پیٹ بھرے لوگ. یہ تو خیر ایک بات نکل گئی ویسی آپ کی محبت میں دل تھا، کبھی کبھی پریشان ہو جاتے تو ایسی باتیں کرنے لگتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ مجھے بتائیں سے کیا حال ہو گیا امت کا، یقین کی کس درجے پہ پہنچے ہیں ہم لوگ ہیں، کچھ پتہ نہیں. اس طرح یقین کی بات کر دیتا ہوں میں آپ سے ایک اور. الحمدللہ اچھے لوگ ہیں آپ کی جیسے میری ایک کام بن جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایک عمل رکھا ہے دوستوں، بڑا زبردست عمل. کیا ہے کہ کتنے ہی آدمی پریشان ہو، جو پریشان ہوتا ہے اس سے پوچھنا کیا حال ہوتا ہے اس کا. نہ نیند آ رہی ہے، نہ کھانا کھاتا ہے، نہ اس کو کوئی اچھا لگتا ہے، نہ بیوی اچھے لگ رہے ہیں، نہ باپ اچھا لگ رہا ہے، نہ گھر اچھا لگ رہا ہے. پریشانی کے ایک زندگی میں کبھی ایسا عالم آ جاتا ہے انسان کے پاس، ایسی حالت آ جاتی ہے کوئی چیز اچھا نہیں لگتی اس کو. بھائی کھا لیں، نہیں یار مجھے دل نہیں کر رہا. یار یہ تو آپ کی پسند کا کھانا بنا ہے، نہیں یار میں نہیں کھاتا. یار آپ کو بڑا اچھا دوست آپ سے ملنا ہے، وہ اس کو کہتے یار میں نہیں ہوں. کبھی آئیے آپ کی حالت کیونکہ اس کی کوئی پریشانی ہے بیچاری کی زبردست.
کوئی علاج ہے اس کا بھائی؟ بتائیں مجھے، کوئی علاج ہے اس کا؟ ایک ہی علاج ہے. ڈاکٹر صاحب بڑے ڈپریشن کے، ادھر آنا میں لکھ کے دیتا ہوں، رات کو گولی کھانا انشاءاللہ دوسرے دن اٹھے گا، اور اللہ چاہنا اٹھے گا بھی نہیں. ڈپریشن کی گولی دیتے ہیں، دماغ کو جا کے وہ اثر کرتی ہے، دماغ کو سن کر دیتی ہے اور پڑا ہوتا ہے آنکھوں کھولے. یہ کرتے ہیں نا لوگ آج. اپنے رب کی بات نہیں ماننی ہم نے، وہ سننی نہیں، یقین جو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تو جمع کر لے، جتنا بھی تو سخت پریشان ہوگا، بدحال ہوگا، مصیبت زدہ ہوگا، مصیبتوں میں ڈوبا ہوگا، اب میں تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس کے بندے ہیں، ہم مومن ہیں، مان لائے اس میں. کہ جانوں کی طرح بھاگتے نہ پھریں ادھر ادھر اپنی پریشانی ڈھونڈتے، تو پریشانی جہاں بھی جائیں گے دور تو میں نہیں کرنی. بولے سبحان اللہ. اب کسی عامر کے پاس جائیں گے، جادوگر کے پاس جائیں گے، ہڈے پڈے کے پاس جائیں گے، کس نے دور کرنی ہے؟ اور تو کوئی کر نہیں سکتا، پھر بھی اللہ نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں ایک عمل بتا دیتا ہوں بھائی، وہ عمل کرو گے تو وہ پریشان حال بندے سے کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے اس عمل کرتے ہی کیا ہوگا؟ میری برکتوں کو نزول ہو جائے گا جس میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب ہوگا ہی نہیں ہوگا، اب یہ اپنے اپنے یقین کی بات ہے. جو یہ عمل کرتا ہوگا اس کو تو یقین ہوگا، اور جو نہیں کرتا اس کو تو یقین نہیں. پیناڈول پہ اس کو یقین ہوگا، اللہ کی بات پہ اس کو یقین نہیں. اور جن کو یقین ہوتا ہے اور لاکھوں دواؤں کی کتاب رکھ دیتے ہیں، اللہ کی اس بات پہ یقین کر کے پہلے وہ عمل کرتے ہیں کہ جی ٹیکہ بعد میں، پہلے میں یہ عمل کر لوں جس سے اللہ نے مجھے صحیح کرنا. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ سب سے پہلے چیز کیا آئے گی؟ برکت. برکت بات تو کچھ ہی رہتے ہی نہیں. پھر دوسری چیز فون کہتے ہیں کہ جس پریشانی میں تو پاگل ہوا ہے، گدھا بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پریشانی کو بنتہا کمزور کر دوں گا تیری نظر میں. اللہ بولے اللہ اکبر. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. کاش اللہ اس کے بندے بن جائیں، اللہ کی مخلوق بن جائیں، اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی طرف جانے والے بن جائیں. کیا بن جاتے ہیں ان سے؟ جس پریشانی تو روتا پھر برا حال تھا، تیری پریشانی بالکل کمزور لاغر ہو جائے گی. یہ لفظ حدیث کے کمزور ہو جائے گی. آگے کمزوری کی حالت ہو جائے گی تو پھر کہتا ہے دوسری چیز، جہاں سے کمزوری حالت تو ٹینگ ہوا تھا، بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، تیرے دل کے اندر طاقت آ جائے گی. اور فون روٹی میں پڑے گا تو وہ کھا جائے گا 3 روٹیاں. پھر لاؤ جی کھانا لے آؤ، بھوک لگی ہے، بھوک لگتی ہے پھر، ہے نا؟ جب اس کو بھوک جی صحیح ہو گیا ماشاء اللہ، اب تو اس کو بھوک لگ رہی ہے، اب یہ ٹھیک ہے. یہ نشانی ہے نا ہمارے بھوک کی. تو دل میں تیری کیا آ جائے گی؟ طاقت. پہلی چیز کیا ہے؟ برکت. دوسری چیز کیا ہے؟ وہ بیماری کمزوری کر دل پاک. تیسری چیز کی جگہ پہ کیا آ گئی؟ دل طاقتور ہو گیا. اللہ. اور چوتھی چیز بالکل اپوزٹ چیز آ رہی ہے اس کی، کیا؟ کہ سکون اتر جائے گا تیرے دل میں، یعنی تسلی آ جائے گی. تسلی بھائی کوئی بات ہی نہیں، کیا پاک بیوقوف بنا پھر رہے تو کچھ ہی نہیں. یہ کچھ چیز اس سے پریشان ہو، اس کو کہتے ہیں تسلی. لوگ اچھا آپ کو تسلی کیسے دیتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں ایسے کیوں، کوئی تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو یار، اس کو تسلی کہتے ہیں نا. اب ہمیں کون تسلی دے رہا ہے؟ رب العزت تسلی دے رہے ہیں. کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ کہ اس آدمی یقین تھا، اس نے سب سے پہلے وہ کیا کیا؟ وہ عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا بہت اچھا عمل ہے. تو وہ عمل میں اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کرنے والوں پہ میں یہ وعدہ کیا ہے خود ہی. میں نے اس سے وعدہ کیا کہ جو یہ عمل کرے گا یہ ہوگا. جس کا میں وعدہ کر لیتا ہوں پھر وعدہ میرا پورا کرتا ہوں. اللہ بتائیں کتنی زبردست بات. پھر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ عمل تو بہت اچھا ہے. کیا کہ میں کہوں جی خالق تو کون ہے؟ بندہ. بس پھر تو معاملے ختم ہوں گے. بس تو اس طرح کر. عمل یہ ہے کہ جب تجھے سخت سے سخت پریشانی بھی آئے تو تو اپنے رب سے دعا مانگ لے. اللہ بولے سبحان.
زور لگا, کوئی تکلیف ہوئی, کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تم مجھ سے. لیکن یہ اتنی زبردست عمل ہے کہ دعا یقین ہوگا. یہ بات ہر آدمی نہیں مانگ سکتا. روز تو مانگتے ہیں. ابھی نماز پڑھی, مانگی سب نے دعا. تو مجھے ایک آدمی بتا دے کیا دعا مانگے اللہ سے. کسی بھی آدمی نہیں. کسی نے بھائی مجھے بتا دو کیا مانگ. ہر ایک آدمی کو ضرورت تو ہوگی نا. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی, آج پھر اللہ تعالیٰ سے اس عشاء کے بعد ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں. کچھ تو حاجت ہوگی نا. آپ چلو چپکے سے مجھے بتا دینا, سب کے سامنے نہیں بتا رہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں یاد ہی نہیں ہوں گے لوگوں ہے. ماشاء اللہ دیکھیں انہوں نے مانگی دعا, سوچ کے آتے. تو بھائی کچھ تو آدمی سوچ کے آتے ہیں عائشہ ہے چلو آج ہی دو. مجھے یقین ہی نہیں ہے بہت سی بات نہیں مانگنے والی. اگر کوئی آ جائے نا کرامت والا آدمی کہ بہت بڑی کرامتیں دکھاتا ہے, یہ آسمان پہ اڑتا ہے, وہ کہے کہ مانگنا ہے, اتنی بڑی لسٹ دے دیں گے جی سائڈ پہ آ جائیں. ہاں جی میری بیوی کے لیے چاہیے, بچی کے لیے چاہیے جناب, میرے کاروبار نہیں چلا یہ چاہیے, پیٹ میں درد رہتا ہے جناب, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پریشانی ہے. تو یہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جب آپ عشاء پڑھنے آئے تو؟ انہیں سبحان اللہ دیکھ لیا ایمان, یقین دیکھا میں نے اپنا, دیکھا نا. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہی نہیں, میں جب وعدہ کر لیا ہے تو تو دعا مانگے. اللہ کے نبی تشریف رکھتے تھے, صحابی موجود تھے. اس سے نہیں کہ آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. صحابہ کرام کرنے کی یا رسول اللہ, ہم نے دیکھا آپ رسول کو, آپ نے فرمایا ایک دم کہ تم معلوم ہے جی صاحب مجھے اللہ کا رسول نے فرمایا دعا عبادت کی مغز ہے. کئی تو حدیث سنی ہم نے علماء کرام سے, ہے نا. دعا عبادت کی کیا کہا ہے؟ ہم نے تو دعا ہی نہیں مانگی. مغز کہاں گیا اس کا؟ آتے ہی اللہ تعالیٰ عبادت کرا ہی رہا ہے بندے سے کہ تو حاجت مند ہے, یہ دعا یہ تو میرے آگے عبادت کر, اس کا ریوارڈ مانگ, میں تجھے قبول کرتا ہوں. تو ہمیں یہی یقین نہیں کہ ہم نماز پڑھنے کیوں آئے, نماز کا تعلق کیا ہے, نماز پڑھ کیا کر رہے ہیں, ہم اس سے لینا کیا ہے. مکمل طور پہ کس آدمی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ سے بچنا ہے. کوئی آدمی ہے کس آدمی کو یہ ضرورت نہیں کہ کل میری موت آئے گی, اللہ میری موت کو آسان فرما دے گا. کس آدمی کو یہ ضرورت نہیں ہے مولا جب قبر کا گڑھا کھودا جائے گا اور اس میں جھانک کے دیکھیں گے تو اس میں وہ کیڑے پھر رہے ہوں گے, جو کھودنے والا ہوگا نا اس تو اپنا دامن بچائے گا, کیڑے پھر رہے ہوں گے اس میں, چیونٹیاں لال قسم کی پیلی قسم کی جیسے وہ پھر رہی ہوں گی, اور زمین کو کھودا جا رہا ہوگا. کون آ رہے؟ یہ فلاں جناب وہ جو بڑے انسان تھے, ان کے 3-4 لقب دیے جائیں گے, وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں پر. بولو سبحان اللہ. اور میں اور آپ ہوں گے, چودھری صاحب, فلاں صاحب, یہ صاحب, راجہ صاحب, باجا صاحب, سب آ رہے ہوں گے, فاروقی صاحب, سید صاحب, صدیقی صاحب, مولانا صاحب, سب. اس کے لیے کیا کھودا جائے گا؟ مختلف چیزیں. یہ بہت بڑے مولانا نے ان کے لیے جناب یہ گڑھا نہیں کھودنا, ان کے لیے تخت بچھا دیں, یعنی تخت بٹھا دیں. ہے کسی کا؟ نہیں, گھڑا ایک ہی ہے, سب اسی میں گئے. اولیاء, کتب, ابدال, تقیہ, سارے ایک سٹائل کا گھڑا کھودا جاتا ہے. ان گھڑوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ چینٹی ادھر جا رہی ہیں, چینٹی ادھر جا رہی ہیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. کسی میں پانی نکل رہا ہے, اوپر سے بارش ہو رہی ہے, کیچڑ بن رہی ہے, ٹھک کھودے جا رہے ہیں, پھر کسی طریقے سے اس کو کھود کے ہوں اپنا کام کریں. کون نا بڑے سے بڑا آدمی, ایک دفعہ جو شہنشاہ تھے سعودی عرب کے, ان کا نام یاد نہیں, خالد, میں وہیں تھا. مطلب بادشاہ جا رہے ہیں کہ تو شاید خاص اہتمام ہوگا. سعودی کے بادشاہ ہیں, کتنے ٹھاٹ بھاٹ ان کے جناب سامنے محل بنائے, وہاں بیٹھتے تھے, کھاٹ پہ لٹایا ان کو, پڑھائے اس نماز, بھاگے جا رہے ہیں اٹھائے ہوئے, بھاگ رہے تھے. کدھر؟ گھڑا کھود چکا تھا. وہ بادشاہ یار تو ایسا کام نہ کرو نا, اندر چرپائی تو بچھا دو بیچارے کے لیے, کچھ تو غلاف شلاف ہو. وہی ایک ننگے بدن گھڑا کھودا, اندر بند کیا, اوپر مٹی. السلام علیکم, جے اہل القبور. ضرورت پڑے گی بھائی, اس گڑھے میں نہیں پڑے گی, پڑے گی. تو اللہ کہتا ہے آج مجھ سے مانگو کہ اللہ میرے اس قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے, ہم جائیں گے تو جنت بن جائے گی. کیوں نہیں مانگی آپ نے؟ یہ کیا کر رہے تھے عشاء کے بعد؟ کیا کیا یہاں؟ کیا عبادت کا کیا ہے؟ دعا مغز ہے. یعنی کہ
تم عبادت کر ہی سے لے رہے ہو پاگلو کہ تم میری عبادت کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک فرشتہ اتارتا ہوں، تو اس کی دولانی کا تم مقابلہ کر سکتے، اس کے اخلاص کا تم مقابلہ کر سکتے، تو میرے پاس ہی رہتے ہیں، جلوے دیکھتے رہتے ہیں، تجلیات، تو نیچے بیٹھا ہے، تیری کیا عبادت ہے؟ تو سبحان اللہ کہنا نہیں آتا، فسان اللہ کہتے رہتے ہیں، تجھے پتہ ہی نہیں، نہ پاکی نہیں پتہ، دل تو بالکل خیاس ہو اللہ تعالیٰ۔ تو یہ تو میں نے تم پہ ایک نعمت دی ہے کہ اس طریقے سے تم عبادت کرو، الحمدللہ، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی بات کرنے کے بعد مغز کے پھر تم میرے پاس آ جاؤ، مانگتے رہو، اس عبادت کی وجہ سے میں تمہیں دیتا رہوں۔ لیکن نہیں، قبر میں ہم نے تو بچو سانپ لینا ہے، تو پکا وعدہ ہو گیا، کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد اس وقت لے کے آنی ہے لسٹ، جیسے بیوی دیتی ہے لسٹ کے، جناب پیاز لے جانا، گندم لے آنا، فلاں لے آنا، باہر جا رہے ہیں گھی لے آنا، دیتی ہیں آپ کی بیوی؟ نہیں دیتی، جب محلے والوں سے منگاتے اسی طرح لسٹ بنا کے لائیں گے، اللہ سے آج یہ مانگیں گے، یہ میری پریشانی ہے، یہ میرا چھوٹا سے چھوٹا کام اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے تسمے کو نہیں دیکھے گا، موچی کے پاس نہیں جائے گا، پہلے مجھ سے کہے گا اللہ مجھے تسمہ دے دے۔ ہاں، یہ ہے یقین اللہ کا۔ جن کے یقین پکے ہوتے ہیں نا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جیسے فیض پایا امام ابو حنیفہ نے بھی، اور سلسلہ نقشبند کے حوالے شیخ ہیں جن کے آپ مرید ہیں، جن سے آپ کا تعلق ہوگا، آخر جا رہے ہیں تشریف لے جا رہے ہیں، فرق کیوں اتنا؟ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت رو رہی بڑھیا، کیا ہو گیا بھائی؟ تو اہل بیت تھے، تو نرم دل تھے ان کے، شاید پیسہ مانگ رہے تو میں اپنی چیز بیچوں اور اس کو دوں۔ سیدوں کے نشان سخی ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا بھائی یہ آج کے سید نہیں بات کر رہا، سید کی بات کر رہا جناب، کیا بات ہے بھائی؟ وہ کہاں پہچانتے تھے یہ کون ہے؟ بیت میں کتنے بڑے مقام کے آدمی ہیں۔ ان کی چاہے اپنا کام کریں، میرے تو بہت نقصان ہو گیا۔ جی بتاؤ تو صحیح، نقصان ہوا کیا آپ کا؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی گئی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی تھی، میرا تھا ہی سارا گزارا اس سے، یہ دیکھو مری پڑی ہے بیچاری، بتاؤ میں آپ کو۔ ہمارے جیسے لوگ آج کیا کرتے ہیں، جن کی یقین ہے ایسے اللہ کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تم نے تو یہ کر دیا، تم نے تو وہ کر دیا، استغفر اللہ، کیا حال ہوگا؟ تو اس نے کہا پریشانی کی تو بات ہے، کہتے جی مری اب تو، اور تو گئی ایک، اور رونے لگی۔ کہتا اچھا زندہ کر دوں؟ تو اس نے دیکھا، کہتا میں تو ٹھیک ٹھاک آدمی سمجھتی تھی، میری گائے مر گئی، تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اس میں تھی نا پریشانی میں تھی، تو مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہتا مذاق تو نہیں کر رہا، میں کرتا ہوں زندہ۔ سبحان اللہ، یہ ہیں دعائیں، یہ ہے یقین۔ پتہ ہے زندہ کرنے والی ذات کون سی ہے، لیکن ان کے دل کا سطح یہ تو آپ دیکھیں، صفت کیا تھی ان کی، اس کو تو یقین تھا کہ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا، یہ ایک مخلوق ہے، اس کا بہت برا حال ہے، چلو اللہ سے التجا کر دیتا ہوں، دعا کر دیتا ہوں، شاید کام بن جائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں آگے بڑے ٹھوکر مارے کہ اٹھ جا، کیوں تنگ کریے بڑھیا، کوئی اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ خود بھی حیران ہو گئے، وہ ایک دم بھاگ گئے، خود ہی بھاگ گئے، مجھے لوگ پکڑ ہی نہ لیں کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، اور لوگوں میں گم ہو گئی، بوڑھیا دیکھتی رہی، پکارتی رہی، وہ غائب ہو گئی، زندہ ہو گئی۔ یقین تھا لوگوں کو۔ پہلی بات کیا ہے، اللہ کہتا ہے برکت نازل کر دیتا ہوں، تسلی عطا کرتا ہوں اس کو، الحمدللہ اس پر سکون نازل کر دیتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مرکز ہے عبادت کی، عبادت ہے اس لیے کیوں تم دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ پھر آیت پڑھی قرآن کی اللہ کے نبی کہ تم مجھ سے مانگو میں تم عطا کروں گا، قرآن کی آیت پڑھ دی صحابہ کا، بالکل تو ویسی بات کریں گے حدیث میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان دعا مانگتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ سبحانہ تعالی ایک دم اس پر برکتوں کی، رحمتوں کی، جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جیسی آدمی ہاتھ، یقین والی بات، ہاتھ اٹھاتا ہے تو مانگتے رہے، دروازے کھل گئے، سبحان اللہ، دروازے کھل گئے، مانگ جو کچھ مانگنا ہے۔ کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، دعا کے ساتھ اللہ نے ہمیں تعلق رکھا ہے، دیکھیں کتنا بہترین تعلق ہے۔ یہ تو رب کے ساتھ ہی ہو سکتا تعلق، دنیا میں کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔
اندازہ لگے گا. آپ بھی بہت سے کہیں گے ہم تو دعا مانگتے ہیں جناب، یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے. میں نے جو مثال دی چیز ہو جاتی ہے، یہاں تک ہو جاتی ہے کہ مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے دونوں؟ اب کوشچن مارک دے رہا ہوں آپ. ایک آدمی کھڑا کے حضرت میں تو دعا مانگتا ہوں، نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں، فلاں مانگتا ہوں، 4-5 چیزیں مجھے تو نہیں آتی، میں تو پھر بھی شکوے کرتا ہے پھرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو. لوگ کرتا ہے چھوڑو جی بڑی دعائیں مانگی جناب، ہم تو بہت خانہ کعبہ کے پاس گئے، ہم وہ ملتزم میں کھڑے گھنٹے دعا مانگ کے آ گئے. ہے ایسے لوگ نہیں ہیں. روز جالے کے سامنے کھڑے رہے، ہم نے وہاں دعا مانگی. ہم تو اعتکاف میں بیٹھے تھے، میں وہ جو اعتکاف میں بیٹھا تھا انٹروڈکشن کر بولتی انداز لگا. ایسے پکڑ لوگ میں حیران کس قسم کے تعلق رکھیں اللہ تعالیٰ سے. بڑی حدیث آ رہی ہے زبردست، آپ غور سے سننا یہ کہ یہ دو چیزیں کیوں ہیں، اختلاف کیوں ہو گیا. بات سمجھتے ہیں میری؟ ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس قدر زبردست میں نے تجھے چیز دی دے، ادھر بندہ کہہ رہا ہے کہ کام نہیں بن رہا. تو ترمذی کی حدیث سناتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بات کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بہت بڑی نعمت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس سے بڑی نعمت میری کوئی نہیں ہے، لیکن کیوں محروم ہے بندے سے، کیوں ان کی دعا سنی جاتی، لیکن اللہ والے کی ایک دم دعا سنی جاتی. فرق یہ کیوں ہے؟ اللہ والے کے پاس کیا جادو ہے، کیا چیز ہے؟ وہی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر وہ کرتا ہے، وہ ذکر تلاوت سب کچھ برابر ہے. اس کی دعا کیوں سن لی جاتی ہے؟ اس سے ایک دم زندہ کیوں ہو جاتے ہیں آدمی؟ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارشیں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائی گئی. اس ترمذی کی حدیث میں غور سے سن رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ غفلت بھرے دل کی اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا. اللہ کیا کہا؟ غفلت بھرے دل کی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو نہیں سنتا. جن کے دل جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو میں رد نہیں کرتا. واہ! تو قصور کس سے ہے؟ ہمارا ہے؟ استغفر اللہ. کسی اور کا ہے؟ شکایت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے. اگر کوئی اثرات نہیں آ رہے ہیں ساری چیزوں میں سے، تو پتہ یہ ہے کہ ہمارا دل غافل ہے. دل غافل ہے. اور اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ ہماری ناک کو دیکھتا ہے، کپڑے کو دیکھے گا، ہماری داڑھیوں کو دیکھے گا، اماموں کو دیکھے گا، شکلوں کو دیکھے گا، منہ کو دیکھے گا، کریموں کو دیکھے گا. یہ کس چیز کو دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کدھر دیکھتا ہے؟ جو اندر جسم کے پسلیوں کے اندر اللہ نے ایک بوٹی رکھی ہوئی ہے، اندر چھپی ہوئی چیز ہے. اللہ کی نگاہ لطیف الخبیر ہے، ادھر جاتی ہے. یہ وہ شخص جو اپنا تعلق کرا رہا ہے دل سے دیکھے کہ یہ وہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی بھائیو؟ اب اس کو صحیح کیوں نہیں کرتے بوٹی کو؟ تو غافل دل سے جائے جتنی دعائیں مانگ لیں آپ، اللہ کہتا ہے نہیں. کیا تو دوپہر کو کھڑو تو شام کو کھڑو جا، خانہ کعبے کے سامنے کھڑو جا. کہیں وہاں جاتے ہیں لوگ، کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں دعائیں مانگیں گے، ہم کے سامنے بیٹھیں گے، حج پہ جائیں گے، عرفات میں دعائیں مانگیں گے. کون روکتا ہے مانگے؟ دل تو بنا. ہائے ہائے ہائے. اللہ کہتا ہے دل تو بنا کے آ میرے پاس. غافل دل ہے تیرا. غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دعاؤں کو. ہری حدیث ہے جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم مانگو میں دوں گا، یہاں یہ بھی کہا ہے کہ دیتا اس کو. سبحان اللہ. دیکھیں کیا پہلی بات کہی ہے. ایک گندے پیالے کے اندر آپ، ایک صاف ستھرے پیالے کے اندر آپ گندی چیز ڈالیں گے تو اس پیالے کو بھی ناپاک کر دیں گے. ہو گیا نہیں ہو گیا بھائی؟ ہے نا؟ بالکل صاف ستھرا صاف پیالہ ہے، اس میں آپ نے ایک ناپاک چیز ڈال دی، اس پیالے کو دھونا پڑتا ہے. تو جو دل گندا پاک اور صاف اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس میں جب ہم گند ڈالیں گے تو دل تو ناپاک ہو گیا ہمارا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ پھر سوچ لیں. تو جب دعا مانگنی ہو، اب سنیں نقطے کی بات کیا ہے اس حدیث کے اندر. اللہ والے کیسی باتیں بتاتے ہیں، دیکھیں ہم ان سے سنی باتیں جو آپ کو بتا رہے ہیں. بزرگان دین کہاں تک پہنچتے ہیں، کیسی حدیثوں کی تہ تک پہنچتے ہیں، نقطے نکال کے غوطے مارتے ہیں. الحمدللہ کہ کیسے معرفت کی چیزیں نکال کے لاتے ہیں. ہمارے اس میں پیغام تو یہ ہے، پیغام تو اصل یہ آ رہا ہے کہ اتنی بڑی چیز سے تو بندے محروم ہو گیا اور تو اس طرح آ جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. میں نے تو تیرے ساتھ وہ رشتہ رکھتا تھا، کوئی چیز ایسی تھی نہیں جو تو مانگتا میں تجھے عطا نہ کرتا. دنیا آخرت تیرے پاس تھی، ساری کچھ مانگنے والی تھی.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ دیکھیں آپ طواف میں صرف یہ دعا پڑھتے رہیں, اللہ اکبر, یہ پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. کہ ہاں بالکل اللہ کہتا ہے میں تیری دنیا کو بھی بادشاہت کر دوں گا اور آخرت میں تجھے بادشاہ اٹھاؤں گا, میں قبول کرتا ہوں. لیکن کس طرح؟ کہ دل تو غافل نہ رکھنا اپنے. ایک دفعہ سچے دل کے ساتھ تو مانگ, دیکھتے دنیا کے اندر بھی دکھا دوں گا کہ تو جناب بادشاہوں کا مالک ہے. تو بادشاہ کا نہیں, بادشاہوں کا تو مالک بن جائے گا. الحمدللہ بادشاہ تیرے آگے سلام کریں گے, جھکیں گے. تو جب دعا مانگے نمبر 1 نقطہ آ گیا, دل کو ذرا ڈھانک لے. بڑی سخت مجھے مصیبت آئی ہے, اب میں نے کہاں جانا ہے؟ کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف. کیا کہنا ہے؟ مزدوری لینی اس سے, دعا قبول کرانی ہے. تو پہلی چیز بتا رہے ہیں اللہ کو کیا کرنی چاہیے کہ دل غافل نہ ہو. غفلت کو کیسے دور کریں؟ بھائی یہ پیالہ ہے, اس پیالے میں ہم نے گندی چیز ڈال دی, اس پیالے کو کیسے پاک کریں؟ اس غافل گندی چیز کو نکالیں گے, پیالے کو دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا. یہ طریقہ یہ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے غافل دل کو کیسے پاک کرنا ہے؟ ہم نے اللہ سے مانگنی ہے وہ چیز, تو سب سے پہلے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اس گند کو نکالنا پڑے گا. اس گند کو نکالنے کا فچ کرنے کا جو طریقہ نے بتایا وہ توبہ ہے. پھر بولیں اس کو اللہ اکبر. کیا چیز ہے؟ توبہ ہے. جیسی بندہ توبہ کرتا ہے تو دل کے اس پیالے سے ساری غفلتوں والی چیزیں, گناہوں کی چیزیں پٹری بن کے باہر پھینک دیتا اللہ تعالیٰ. ایک گناہ نہیں چھوڑتا اس دل کے اندر. سبحان اللہ. تو جب انسان گیا خانہ کعبہ کے سامنے دعا مانگنے تو سب سے پہلا عمل اس کا کیا ہوگا؟ سچی توبہ کہ میرے مولا جو گناہ میں نے زندگی بھر کیے ہیں مجھے بن کے تیرے سامنے آ گیا. چل تو نے تکلیف مجھے ڈالی اس وجہ سے تھی کہ مجھے حاجت تھی تجھ سے, لیکن تو اتنا رحم کرنے والا ہے, اس تکلیف کو کیا دور کرے گا؟ تو نے تو مجھے جہنم سے دور کر دیا. ہائے ہائے, اصل چیز سے تو مجھے معافی دے رہا ہے. تو بندہ معافی مانگ رہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ جتنے گناہ میں کر چکا ہوں تیرے حاضر ہوں تیری خدمت میں, وعدہ پکا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس گناہ کو ابھی چھوڑتا ہوں, اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اوپر سے آواز آتی بندہ تو نے تو گناہ کیا ہی کچھ نہیں, تو پاک ہو گیا. اب یہ خانہ کعبہ مانگ ادھر سے اتنے کی ہر بارش اترے گی میری انشاءاللہ, نظام رحمت سے رحمتیں میری نازل ہو جائیں گی, دل پہ نزول ہو جائے گا. تو مانگتا رہے گا تجھے ملتا رہے گا. میں تھا ایک دفعہ, حج کا زمانہ تھا, تو حج کے ساتھ بیٹھتا تھا پیچھے, میں تو خادم تھا. ہفتہ ہو گیا جناب, پانی سارے بند ہوئے, جہاں بھی جائیں پانی. ہوٹل چھوٹ تو ہم کرتے ہی نہیں تھے, ہمارا تو بسیرا باہر سڑک پہ ہوتا تھا, ایک چادر ہوتی تھی سڑک پر, اپنے یار کا انتظار, کب آ رہا ہے, کب جا رہا ہے, کب بٹھانا ہے اس کو, کب اس کا مسلح اٹھانا ہے. ہمارا تو یہ جھول تھا ساری زندگی. تو میں نے حضرت سے کہا, میں حضرت جمعہ آ رہا ہے کل, تو میں نے نہانا ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں, اس کے گھر گیا ہوں تو پانی بند ہے اس کا, وہیں میں نہا سکتا ہوں. دیکھیں اتنا یقین تو ہو نا, اب پانی کوئی چیز ہے, میں کیوں کہوں اس کا. تو میں نے کہا حضرت تو پانی اب آ نہیں رہا, پانی میں بند ہوگا, کہتے نہیں پانی آئے گا نہیں ہفتہ تک, اعلان ہو گیا ہے, ٹوٹی اس کی بند ہے. تو میں اب نہانا ہے میں نے. حضرت نے تب دیکھا, کہتا مجھ سے کیا کہتے ہو, وہ ملتزم میں جا کے اللہ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ بولے سبحان اللہ. بس عاشق کا بھی یقین دیکھو کہ مرید میرا ہے, مجھ سے بات کر رہا ہے, سامنے تو جانا, وسیلہ میرا پکڑا, مانگ اللہ سے. صحیح کیا, میں آیا تو میرے پاس ہی ہے, جانا تو اس کے پاس جس کے پاس تو آیا ہے مانگ اس سے. اب میں نے سوچا پانی اس سے مانگو, ایک دم تو کامل شیخ تھا, عارف باللہ تھا, غوث القطب کتنے, خیر میں اس کے حد تک پہنچ ہی نہیں سکتا, کیا تھے وہ, ان کی تعریف ہی نہیں کر سکتا. اس نے توجہ فرما دی, یقین کی اونچی درجے میں چلے گا, میں سیدھا گیا بھاگتا ہوا, سیدھا ملتزم میں یاد ہے وہ دوپہر کا وقت, سبحان اللہ, تاکہ کھڑا ہو گیا. میں کہا اللہ تعالیٰ بہت دن ہوئے نہائے نہیں, تو میں جا رہا ہوں جس آدمی کے پاس میں ٹھہرا ہوں, تو میں نے نہانا ہے, کوئی کرم فرمائے, پانی جاری ہو جائے, بس اتنا. اور میں حضرت جاؤں, دعا مانگا ہے, میں کہا جی مانگا, کدھر جائے. ہمیں میں گیا ہوں ان کے گھر, تو شور مچا ہوا, پانی آ گیا, پانی, پانی. ان سے پانی نہیں رک رہا, بالٹی بھری, دیگچے بھرے, پتہ کیا کچھ بھر لے. وہ ڈرتے تھے نا پانی پتہ اچانک کیا آ گیا. تو میں کہا جتنے بھر لے بھر لو, جیسے میں نہاؤں گا یہ پانی بند ہو جائے گا آپ کا. مجھے دیکھنے لگے,
ٹھیک ہے میں کہا مولت اتنی ہے، میں پہلے نہاتا نہیں ہے، جتنوں کو پانی دینے ہیں اپنے یہاں پہنچا دیں. سبحان اللہ. مجھے اتنا پتا ہے کہ پانی ہے بند، جو گورنمنٹ اعلان کیا وہ ہوگا وہی. یہ تو ایکسٹرا پانی آ رہا ہے اوپر کی جنت کی نہر کھل گئی، اس پانی کو پیو بھی پلاؤ بھی لوگوں کو. وہ سمجھے نہیں بات. کتنے برتن تمہارے ختم ہو گئے، میں ساتھ والوں سے بھی مانگ رہے ہیں، ان کے پاس بھی پانی نہیں ہے، کل جمعہ سب نہائیں گے. تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ بات تو صحیح کر رہا ہے. ان کا بھی پانی ہمارے آئے گا، ہمارے تو نہیں ہے. کہ چپ کر جائے تو پانی بالٹی بھرو. انہوں نے بالٹی بنشو دی کہ سارے لوگ فل ہو گئے. اگر فل ہو گئے صاحب کہتے بالکل فل ہے. میں کہا میں نہانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. نہانے چلا گیا، آرام سے نہایا. میں کہا تو ناؤں ٹکا کے بیٹھا، نہ دو کے جیسے نکلا باہر پانی میں سے، پھر ہوا نے ختم، اس کے ختم پانی. نہ دو کرنے گیا، شکر تیرے مولا جمعہ تو صحیح ہو جائے گا. بات دوستوں یہ ہے حقیقت کہ کیا چیز تھی حضرت صاحب؟ غافل دل نہیں تھا. بولے سبحان اللہ. کعبہ آئے تھے توبہ کر کے آئے تھے، کعبہ میں بیٹھے تھے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ملتزم کو دیکھ رہے تھے توبہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. دل کو اللہ تعالیٰ نے سے پاک کیا تو ساری گند کو اللہ تعالیٰ نے سینے سے نکلا. ان کے دل سے وہ نکل گئے تھے سارے گناہ تھے ہی کیوں نہیں، تو بہت اونچے درجے پر تھے. اللہ بات سمجھ آ گئی؟ غافل دل کے کرتا ہے دعا کرنی نا پہلے، ٹھیک ہے نا، پھر دعا مانگ کے دیکھو. ہمارا کیا ہے، ادھر کا ادھر ٹی وی پہ پردہ ڈال دیں گے، بدماشی کو تھوڑی دیر ختم کر دیں گے، گانے بجانے کو روک دیں گے، ہیں، اور کیا وہ خوشبو لگا دیں گے اگربتی کی. کیا ہو رہی ہے؟ قرآن خوانی ہو رہی ہے، ہمارے یہاں فلاں وہ غم ہو گیا، اس کے لیے ہم یاسین پڑھا رہے ہیں، اور پیچھے جب دیکھ بن رہی ہوگی. یہ کہ اللہ اس کو فراڈ کر رہا تھا. نہ کوئی اس پہ ہلکی ہلکی سکھ چیزیں دکھاتے ہیں. ہم تو بہت شریف ہیں، بس وہ جو عورتیں انہوں نے تھوڑا سا پٹا سر پہ رکھ لیا ہوگا اور قرآن کھول کیا جی ہم جی ختم قرآن کر رہے ہیں جی، مولانا صاحب آئیں گے دعا کریں گے تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری مصیبت دور ہو جائے گی. میں کہ ڈبل مصیبت آئے گی. اپنے رب سے مذاق کرتے آدمی. یہ ہے نہیں بھائیو ختم شریف. کون کہتا ہے کہ سورہ یاسین سے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہوتا ہے قبول ہونے والی چیز ہے. تو غافل کو پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم نے غفلت کو دور کس چیز سے کرنا ہے دوستو؟ توبہ سے. توبہ کرو گے تو پھر چیز. اب توبہ ہم نے اس میں سے چیز گند تو نکال دیا، لیکن اب اس کو پاک کیسے کریں؟ گلاس کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پانی سے دھونا پڑتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے میں نے اس کا بھی انتظام کیا ہے. توبہ کر، توبہ کرے گا گناہوں کو ساروں کو نکال دوں گا، پھر میرا ذکر کر. ذکر پانی ہے، تیرے قلب کو دھو دے گا. سبحان اللہ، صاف شفاف کر دے گا. توبہ کی، اللہ کا ذکر کیا کرتا. اب تو مانگ رہے جو بندے تجھے مانگنا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے دوستو، ہم بھی اس طرح زندگی گزاریں. اللہ اپنے دوست اپنے خالق سے پکا مضبوط تعلق کریں. گناہوں کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یار، یہ ڈبل زندگی کیوں گزر رہی ہے مجھے پتا. تو بس اتنا دل میں ایک پیغام آیا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ بھائی اللہ کو بلیم نہ دیا کرے. تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو تہجد پڑھی تھی، ہم نے تو حج بھی یہ تھے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ بس ایک کر لو، اللہ تعالیٰ ہم نے دل صاف کر لیا اپنا. سبحان اللہ. ہم نہ کوئی نہ ظاہری گناہ ہوگا نہ باطنی گناہ ہوگا. تو وعدہ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اللہ دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں.